نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ہماری آج کی گفتگو کا موضوع اور عنوان درود شریف کے فضائل اور اس پر ملنے والے انعامات ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ساری کائنات والے مل کر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ انسان گن نہیں سکتا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم گن نہیں سکتے، لیکن ساری کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی وہ رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے
جو خاتم النبیین بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور اللہ کے محبوب ترین بندے بھی ہیں، اور اپنی امت کے اوپر بڑے مہربان اور بڑے شفیق بھی تھے۔ خود رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے نبی ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے تھے۔ آج ہم سوچیں نا، ہم امتی ہو کر نبی کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور وہ اپنی امت کو کتنا یاد کیا کرتے تھے۔ امت کے بعد والے آنے والے، میں اور آپ، ہم جیسے گناہگاروں اور خطاکاروں اور سیاہکاروں کو دیکھنے کی تمنا فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لَوَدِدتُّ أَن رَّأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میرا جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کی زیارت کروں اور ان کو دیکھوں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخیں نکل گئیں، اولسنا اخوانوں کا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ جہاں ابو بکر صدیق جیسا پاس بیٹھا ہو، عمر فاروق جیسا بیٹھا ہو، عثمان ذی النورین جیسا محفل میں ہو، علی جیسا شیر پاس بیٹھا ہو، اور آپ یہ فرما رہے ہو میرا دل کرتا ہے بھائیوں کو دیکھنے کو، ظاہر بات ہے تعجب تو ہونا ہی تھا اصحاب رسول کو۔ جزاک اللہ، ٹھیک، بس نہیں پھر بول سا کدھروں۔ تعجب تو ہونا ہی تھا۔ اصحاب رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابی ہو، تم میرے دوست ہو، تم میرے یار ہو، میرے بھائی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ کہا میرے بھائی وہ ہیں جو اس وقت آئیں گے دنیا میں جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا، وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، میں ان کو نہیں دیکھوں گا، لیکن بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ فطوبى للغرباء، وہ اجنبی میرے بھائی اگر تمہیں ملیں تو ان کو میری طرف سے مبارکباد پیش کر دینا۔ سبحان اللہ، امت کے ساتھ کتنی محبت، ہم جیسے خطاکاروں کو دیکھنے کی تمنا۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی بڑے خوش تھے عائشہ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوب خوشی کا اظہار فرماتے تو آپ کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چمکتا تھا، گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ حسین آپ کے رخسار ہوا کرتے تھے جب مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بڑے خوش ہیں، کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو فرما دیں۔ دعا ہوتی اس وقت ہے جب بندہ خوش ہو، تو ایویں بھائی دعا کرو جی دعا کرو، کون کرتا ہے دعا؟ پہلے بندہ کسی کو خوش کرے اور پھر وہ خوش ہو کر جب دعا کرتا ہے نا، پھر وہ دعا ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے لیے دعا کرو، اور آپ صحیح خوش تھے عائشہ سے، اور آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم اغفر لعائشہ ذنبہا ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما، جو اس سے پہلے ہوئے، جو بعد میں ہوں گے، جو اعلانیہ جو پوشیدہ، یا اللہ سارے گناہ معاف فرما۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی نا تو ظاہر بات ہے حضرت عائشہ بہت ہی خوش ہوئیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کی زبان سے یہ دعا سنی، اور آپ خوشی میں ہنسنا شروع ہو گئیں، جیسے بندہ بہت لطف اٹھاتا ہے نا، جھومتا ہے، جھومنا شروع ہو گئیں، اور جھومتی رہیں اور ٹھہری نہیں۔ جب آپ نے بار بار جھومنا دیکھا تو فرمانے لگے عائشہ بہت خوش ہو رہی ہو،
کہ یا رسول اللہ کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے دعا ہی ایسی عجیب دی ہے، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، جس دعا پہ تو اتنی خوش ہو رہی ہے یہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ وہ نبی امت کے اوپر اتنے شفیق اور اتنے رحم دل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اللہ نے ہر نبی کو دعوت کے بعد قوم نے جو رویہ اختیار کیا آخر میں اختیار دیا دعا مانگنے کا۔ اب آپ جو کہیں جو دعا مانگیں آپ کی پوری ہوگی۔ انبیاء نے دعائیں مانگی، بعض کی قرآن میں موجود بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی دعا مانگی، رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، ایسا ملک عطا فرمایا، جنات تابع کر دیے، ہوا تابع کر دی، پرند تابع کر دیے، انسان تابع کر دیے۔ آج کل تو ہر بندہ کہتا ہے نا کہ جن میرے تابع ہیں، ہر بندے کے جن تابع نہیں ہوتے، یہ سلیمان علیہ السلام کے جن تابع تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہے میں اس کو باندھ دوں، صبح تمہیں بھی دکھاؤں، لیکن پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ یہ ان کے تابع تھے، بس رہنے دیجئے، میں نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس پورے گھرانے کو، پوری قوم کو یا اللہ برباد کر، ان میں اور کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو چانس دیا جاتا تھا دعا کا، اور وہ دعا فرمایا کرتے تھے جب مجھے موقع ملا میرے محبوب آپ بھی مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا کو ادھار کر لیا، میں نے کہا یا اللہ میں آج نہیں مانگتا، یہ میری دعا آپ کے پاس ادھار ہو گئی، میں قیامت والے دن اس دعا کے ذریعے اپنے گناہگار امتیوں کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ، ہے کوئی ایسا شفیق؟ ہے کوئی امت کے ساتھ اتنا مہربان؟ اللہ فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امت کو بھی چاہیے نا، جو اتنا شفیق نبی تھا، اب حق تو ہم اس کا ادا نہیں کر سکتے، حق کیا کریں گے کہ جب معراج کی رات جبرائیل براق لے کر آئے، شیخ سعدی تڑپے اور کہنے لگے زباں تا بود درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا، کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ خوشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ زباں تا بود درد ہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، فرماتے ہیں جب تک یہ زبان میرے منہ میں رہے اللہ کرے محمد کی تعریفیں بولتی رہے، حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا، کون؟ محمد کریم صلی اللہ، حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بود متقا، جو رب کا حبیب ہے، نبیوں میں چنا ہوا ہے، جو عرش پہ اللہ کے یہاں مہمان بن کے جانے والا تھا، سوارے جہانگیر یکراں براق کے بگذشت از کسر نیلی رواق، ایسا سوار ایسے براق پر بیٹھا آسمانوں کو نیچے چھوڑ کر خود اوپر نکل گیا۔ تو میں یہ سنانے لگا تھا اس موقع پر جب براق لے کر جبرائیل آئے، کتنا خوشی کا موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، یا رسول اللہ اس میں رونے کی کون سی بات ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، کہ آج میں رب کے سامنے جا رہا ہوں، فرشتوں کے جرمٹ اور استقبال میں جا رہا ہوں، جب میرا امت ہی جائے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت بھی امت کو نہیں بھولا، اور محشر والے دن بھی نہیں بھولیں گے، جہاں سب نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، وہاں میرے نبی امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
تو امت کو بھی چاہیے نا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کم از کم درود کا تحفہ تو پیش کریں، زبان پہ درود تو آئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اوے لوگو اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا؟ رحمتیں بھیجنا اور ملائے اعلیٰ میں تذکرے کرنا۔ فرمایا اللہ بھی اپنے محبوب کے تذکرے کرتا ہے فرشتوں کی محفل میں، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اصحاب رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، جب بھی آپ کی محفل میں آتے ہیں آپ کو سلام پیش کیا کرتے ہیں، درود کیسے بھیجا کریں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم، بولو بھائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمانے لگے لوگوں جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، لوگوں قیامت آ گئی، سور پھونکا جانے والا ہے، قیامت بالکل قریب آ گئی ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں وظائف تو بڑے پڑھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، ایک بات تو بتائیے ان دعاؤں اور وظیفوں میں آپ کی ذات پر درود کتنا بھیجا کروں؟ آپ نے فرمایا اے ابی جتنا تیرا دل چاہے بھیجا کر، کوئی پابندی نہیں، کوئی حد مقرر نہیں مجھ پر درود بھیجنے کی، جو تو چاہے اتنا بھیج لیا کر۔ یا رسول اللہ جتنا وقت میں وظیفے پڑھتا ہوں 4 حصے کر لوں، ایک حصہ درود بھیجوں، ایک حصہ باقی دعائیں اور وظیفے کروں، کیا خیال ہے آپ کا؟ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ کر لے گا اے ابی تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ پھر 2 حصے درود کر لیتا ہوں، 2 حصے باقی ذکر اذکار کروں گا۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن درود اگر زیادہ کر لے تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ پھر میں 3 حصے درود کر لیتا ہوں، ایک حصہ باقی وظیفے چھوڑ دیتا ہوں۔ اب ٹھیک ہے؟ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اے ابی اگر درود زیادہ کر لے تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ پھر میں سارے وظیفے چھوڑ دیتا ہوں، ساری دعائیں مانگنا چھوڑ دیتا ہوں، آج کے بعد جب بھی وظیفوں کے لیے بیٹھوں گا نہ کوئی اور ذکر کروں گا نہ کوئی اور وظیفہ کروں گا، صرف آپ کی ذات پر درود بھیجتا رہوں گا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کا جواب سننا اب، حضرت ابی ابن کعب کی یہ بات اور آگے نبی پاک کا جواب۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک وتغفر ذنبک، اے ابی اگر تو یہ کام شروع کر دے گا کہ باقی سارے وظیفے چھوڑ دے گا، ہر وقت میرے اوپر درود ہی پڑھتا رہے گا، تو پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ تکفی ہمک، تیرے جتنے دکھ ہیں، تیرے جتنے غم ہیں، تیرے جتنی پریشانیاں ہیں، تیرے جتنے اٹکے ہوئے کام ہیں، تو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس میرے ذات پر درود کی برکت سے اللہ تیری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ وتغفر ذنبک، تیرے وجود پر ایک گناہ بھی نہیں چھوڑے گا، سارے اللہ معاف فرما دے گا۔ ہاں جی، درود شریف کی وجہ سے ساری غم دور اور درود کی برکت سے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑے بڑے وظیفے پوچھنے میں چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن درود شریف بہت بڑا وظیفہ ہے۔ درود شریف کیا ہے؟ بہت بڑا وظیفہ ہے، ہر غم سے نجات کے لیے، ہر مشکل سے چھٹکارے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اب جو درود نہیں پڑھتا،
اللہ کے نبی کا نام آیا, اس نے درود ہی کوئی نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں کہا. اس کے لیے کیا حکم ہے سننا. رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی او کما قال رسول اللہ. سستی کے ساتھ بیٹھے ہیں, بات ہی درود شریف کی ہو رہی ہے اور پھر درود شریف کتنا سست پڑھ رہے ہیں. سارے ذرا محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ. نبی پاک پہ جب درود آئے اس میں سستی نہ کرنا. میں پریشان ہوں, آپ بھی پریشان ہیں, پتہ نہیں موت آئے گی کیا حال ہوگا, اللہ ہمیں معاف کریں گے یا سزا دے, 100 خیالات آتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ پر درود بھیجو, ایک بار اللہ 10 بار تم پر درود بھیجے گا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور اللہ کا درود میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ رحمتیں بھیجنا اور ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کی محفلوں میں تذکرہ کرنا. فاذکرونی اذکرکم, اللہ وہاں تذکرہ کرے گا ہمارا. آپ نے فرمایا راغم انف رجل, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے, یعنی وہ بندہ ذلیل ہو جائے. ذکرت عنده فلم یصلی علی, جس کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا, وہ بندہ برباد ہو جائے, وہ بندہ ذلیل ہو جائے. اور ایک حدیث میں آپ نے یوں فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. لوگوں اپنا نام سخیوں میں لکھوانا چاہتے ہو, مجھ پر درود کثرت کے ساتھ بھیجا کرو. وہ بندہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اس لیے درود شریف کی کثرت, درود کی کثرت بندے کے مومن ہونے کی بھی نشانی ہے, ایماندار ہونے کی بھی. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اپنی جان سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, حتیٰ کہ پوری کائنات سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہ کریں تب تک اللہ کے ہاں وہ بندہ مومن شمار نہیں ہوتا. جو بندہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے وہ نبی پاک سے محبت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں ایماندار ثابت کرتا ہے. درود شریف کیا ہے؟ ایماندار ہونے کی نشانی ہے. درود پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والوں میں شمار ہوتا. اللہ کیا فرماتے ہیں, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ کریم نے تمہیں حکم دیا ہے اپنے نبی کی عزت کیا کرو, اور جو بندہ نبی پر درود بھیج رہا ہے یہ گویا کہ نبی کی عزت کر رہا ہے. نبی کی عزت کرنے والوں کو اللہ عزتیں دیتا ہے اور نبی کی بے ادبی کرنے والوں کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے. آگے اللہ کے قریب, اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کے اور فائدے سنیے. آپ نے ارشاد فرمایا اولى الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. لوگوں میری امت میں قیامت والے دن میرے سب سے قریب میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے والا ہوگا. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے محشر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو, وہ بندہ کثرت کے ساتھ درود بھیجے. جتنا زیادہ درود بھیجے گا اتنا نبی کا قرب نصیب ہوگا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. درود شریف کے بڑے فائدے ہیں, درجات کی بلندی کا باعث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. جس بندے نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا, اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اللہ اس کے جنت میں 10 درجے بلند کر دے گا. درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے, دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے درود شریف. میرے بھائی, ایک آدمی نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. اس میں کوئی درود وغیرہ نہیں پڑھا, نہ اللہ کی حمد و ثنا کی. وہ فوراً اپنا مطالبہ پیش کر دیا. آپ نے فرمایا اجلت یا مصلی. وہ نمازی بڑی جلدی کر رہے ہیں, ایسے دعا نہیں مانگتے. یا رسول اللہ کیسے مانگتے ہیں؟ فرمایا جب دعا کے لیے آئے نا, طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر
پھر اپنے نبی پر درود بھیج اور پھر دعا مانگ۔ معلوم ہوا نبی پر درود بھیجنا یہ دعا کی قبولیت کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، چند موقع وہ عرض کرتا ہوں کہ جن موقعوں پر اسپیشل درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ویسے تو ہر وقت پڑھنا چاہیے، جتنی حدیث میں نے آپ کو سنائی ان میں کثرت کے ساتھ ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ قاری شعیب صاحب سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ کثرت کے ساتھ، چاہے بندہ دکان پہ ہو، چاہے بندہ ستون کے ساتھ سو گیا ہو، پھر بھی کثرت کے ساتھ کیا ہے؟ بندہ درود شریف پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن پر اسپیشل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان میں سے پہلا موقع جب اذان مکمل ہو نا، اس کے بعد دعا تو ہم پڑھتے ہی ہیں انشاءاللہ، بعض دفعہ رہ بھی جاتی ہے، کہو آج نیت کرو انشاءاللہ سارے پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس دعا سے پہلے درود شریف بھی پڑھا کریں، حدیث پاک میں حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا سمعت المؤذن، جب تم مؤذن کی آواز سنو، فقولوا مثل ما یقول، تم بھی ساتھ دہرایا کرو اذان، جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اس طرح کہا کرو۔ پھر ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجا کرو۔ جب اذان مکمل ہو جائے کیا کیا کرو؟ مجھ پر درود بھیجا کرو۔ کیوں؟ جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ 10 بار اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ مانگا کرو۔ اذان کے بعد والی دعا میں ہے نا، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، مقام وسیلہ وہ مجھ سے مانگا کرو۔ وہ ایسا مقام ہے جو اللہ مجھے عطا فرمائیں گے، وہ مانگا کرو۔ جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجتا ہے، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہ الشفاعہ، میری شفاعت اس کے لیے جائز ہو جائے گی، وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ اس لیے اذان کے بعد جمعے کا دن ہے، یہ اسپیشل درود شریف کے کثرت سے پڑھنے کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا جمعے کا دن سید الایام ہے، اس دن میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن میں جنت میں بھیجے گئے، اسی دن دنیا میں اتارے گئے، اور اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی، اور قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی۔ بڑا اہم دن ہے یا رسول اللہ، اس اہم دن میں ہم کیا کیا کریں؟ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تاکہ سب مشکلوں سے اللہ تمہیں نجات نصیب فرمائے۔ اور ایک وہ جو پہلے حدیث آپ سن چکے ہیں، جب بھی آپ کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ۔ وہ بندہ بخیل ہے کہ جو نہیں پڑھتا۔ ہم روزانہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مثلا کسی دوست کے پاس چلا گیا، اس کی بیٹھک میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ گپ شپ لگا لی، کہیں مسجد میں آ کے بیٹھ کے 2-4 بندے، کہیں اور محفلیں ہماری لگتی ہیں نا روزانہ، اس محفل میں بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے، جیسے اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم بھی کہیں بیٹھی اور کافی دیر بیٹھے رہے پھر جدا ہو گئے، قبل ان یذکر اللہ تعالی او یصلوا علی نبی کانت علیہم طرۃ من اللہ، نہ اس محفل کے اندر اللہ کا ذکر ہوا، نہ نبی پر درود ہوا، تو یہ محفل دن قیامت کے وبال کا باعث بن جائے گی۔ اور نہیں تو اٹھتے ہو یہ آخر میں اتنا ضرور کہا کرو، چلیں جی اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، بس اللہ کا ذکر بھی آ جائے گا، نبی پاک کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ جس محفل میں نہ اللہ کا ذکر ہو نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ محفل کیا ہے؟ مصیبت اور بوجھ ہے۔ باقی آپ جانتے ہیں نماز میں درود، وقت چونکہ مختصر ہے میں شارٹ کر رہا ہوں، نماز میں درود آخر میں پڑھا جاتا ہے، جنازے میں پڑھا جاتا ہے، اور اگر اللہ توفیق دے اور دعا کرنا دل سے آمین جاگ کر سب نے کہنا، اللہ ہم سب کو روزے پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، وہاں جب درود پڑھیں گے اس کا لذت ہی کوئی اور ہوگی۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کی عجیب لذت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آج ہی میں وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے نا جولائی کا، اس جولائی کے مہینے کی 15 تاریخ تھی 2018 میں، جب میں اور ڈاکٹر طاہر صاحب حج کے لیے گئے تھے۔ بالکل وہ تاریخ آ گئی ہے اور آج ہمیں ویسے بھی وہ یاد آ رہا ہے، تو اس لیے اخلاص کے ساتھ یہ بھی دعا کریں اللہ حرمین کی رونقوں کو بحال فرمائے اور اللہ ہم سب کو بار بار وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔
اور پھر وہاں جب جا کے درود شریف پڑھیں گے اس کی تو لذت ہی اور ہے، اس کا تو مزہ ہی اور ہے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ آخر میں ذرا سارے مل کر نبی، چونکہ درود شریف کا تذکرہ تھا، جاگ کر محبت کے ساتھ مل کر نبی پاک پہ درود بھیجیں گے۔ انشاءاللہ یہ درود پڑھنا ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنا جی۔ کس نبی پر درود بھیجنا ہے ذرا سننا۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ، کوئی زبان خالی نہ رہے، جھوم کر پڑھیں اور محبت سے اونچی آواز میں پڑھیں۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد ان کی باعث رحمت، آمد ان کی باعث رحمت، پے کرے شفقت خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ بشیر و نذیر ہے سراج منیر ہے، بشیر و نذیر ہے سراج منیر ہے، داعی اللہ شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، داعی اللہ شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، ساری کائنات کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شافع محشر ساقی کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، سارے نبیوں کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رونق بز میں دودھ آدم صلی اللہ، سست ہو گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ گے ہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گئی ان پر ختم رسالت، دیتے گئے ہیں ان کی شہادت، موسیٰ عمران عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پوچھے یہ موضوع کیوں اختیار کیا درود شریف کا، جواب سننا۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، کو بے شک محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بلند شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بلند شان والے، وہ صاحب کتاب ہیں قرآن والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، دعائے خلیل ہیں بشارت عیسیٰ، دعائے خلیل ہیں بشارت عیسیٰ، مصدق تورات انجیل عیسیٰ، وہ صاحب آیات ہیں فرقان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، احمد ہمارے بڑی شان والے، سارے نبی گزرے امتوں کے نبی، سارے نبی گزرے امتوں کے نبی، آپ ہیں نبی امت نبیوں کے نبی، آپ ہیں نبی امت
نبیوں کے نبی صاحب معجزات ہیں قرآن والے محمد ہمارے بڑی شان والے صاحب رسالت عامہ عمومی بیان والے محمد ہمارے بڑی شان والے جس بندے نے اللہ کے نبی کی عزت کو دل میں بٹھایا نبی پر درود بھیجنا شروع کر دیا میرے بھائیو دنیا میں بھی کامیاب ہوا انشاءاللہ آخرت میں شفاعت کا حقدار رہے گا اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین